کرنا چاہیے آپ کو, اس کو واپس لینا چاہیے. میں قائد میاں نواز شریف صاحب سے میں نے اپیل کی ہے کہ مہربانی کر کے آپ اس پر اپنا عمل دخل کریں اور اس کو واپس کرائیں. لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ لوگ بل ادا کر سکیں. ہمارا مقابلہ عمران نیازی سے نہیں ہے. اب عمران نیازی کو تو 6-7 دنوں سے ہم نے پی ٹی آئی کو جگہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں دی. فیصل آباد میں, فیصل آباد NA 108 کی عوام نے نواز شریف کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, لیکن پریشانی میں ہے وہ. ہمارا میچ تو بجلی کے بلوں سے شروع ہو گیا ہے. عمران نیازی سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے, نہ پہلے تھا. ہمارا اس وقت جو مقابلہ ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے, وہ بے روزگاری کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں حکومت لی ہے. مشکل ترین حالات میں جب ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے, اس وقت بھی بہت مشکل حالات تھے, لیکن غریبوں کے اوپر کبھی ہماری حکومت نے کبھی بوجھ نہیں ڈالا. میں امید کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے بھی, اپنی پارٹی سے بھی, خدا را یہ پالیسیاں ترک کر کے عوام دوست پالیسیاں بنائیں, IMF سے ری نیگوشیٹ کریں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ریلیف دیں, ورنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی اور پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس ظلم سے بچائیں آپ, تو یہ ان کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. خدا را وزیر اعظم صاحب آپ اس پر خصوصی شفقت کریں. آپ کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے, آپ کا یہ آپ نے ہمیشہ ڈلیور کیا پنجاب کے اندر. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, تو وہ ہمدردی کا عنصر پاکستان کے غریب عوام کو محسوس ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. مہنگائی میں لوگ پس رہے ہیں, آٹا چینی دالیں عمران نیازی کے دور میں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں, دسترس سے باہر ہو گئی ہیں. 550 روپے کا کلو گھی ملتا ہے, چینی ملتی ہے, آٹا لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں ادویات کے بھی, اوپر سے یہ بجلی کا بل آ گیا ہے. تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں خدا را, اس سے پہلے کہ ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہم بھی عوام کے ساتھ ان چیزوں میں شامل ہو جائیں, کیونکہ وہ نون لیگ ہے. اگر نون لیگ یہ احتجاج کرے گی تو ہمارا پھر یہاں پر کیا سٹرکچر رہ جائے گا. ہماری مائیں بہنیں نون لیگ کی, فیصل آباد کی بیٹیاں لائنیں لگا کر یہاں پہ واپڈا کے آفس میں ان کی تذلیل ہو رہی ہے. میں وزیر خرم دستگیر صاحب کو کہوں گا جا کے پلیز وزٹ کریں کسی سب آفس میں, پتہ چلے کہ ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں کس طرح لائن میں ذلیل ہو, اوپر سے گرمی ہے, حبس ہے. ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے کہ میری بیٹی اپنی ذاتی کھڑی ہو تو میرے لیے موننے کا مقام ہے, وہ بھی کوئی لائن پہ کھڑی ہوئی کسی کی بیٹی ہے, بہن ہے, بہو ہے. ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا. خدا نہ نئی قوم کو مجبور کرے کہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا جائے. ہم آپ کے نمائندے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ہم آپ کے نمائندے ہیں حلقوں میں. یہ میں دکھ بھری داستان عوام کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, عوام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے. ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بدوائیں لیں, جھولیاں اٹھائیں, میری مائیں میرے گھر آ کے مجھے بدوائیں دے کے جائیں. یہ چیز ہم نہیں برداشت کر سکتے, اور نہ یہ ناقابل برداشت ہے. یہ نون لیگ کی بلائی ہے. ہماری جماعت نے ڈلیور کیا 40 سال میں. ہماری جماعت کا نام پچھلے 3 مہینے میں عمران نیازی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم ملک کو بچاتے بچاتے اپنے آپ کو ڈبو رہے ہیں عوام کے بیچ میں. تو یہ مہربانی کر کے آپ یہ اقدامات کو واپس لیں. ایک غریب آدمی رکشہ ڈرائیور, یار موٹر چلائیں تو 200 یونٹ تو ایسے خرچ ہو جاتے ہیں, 205 یونٹ آپ کے استعمال ہوتے نہیں, بل آسمان پہ چلا جاتا ہے. 20 ہزار روپیہ بل. ایک رکشہ چلانے والا, ایک ریڑی بان, ایک چھاپڑی فروش, وہ اپنا بل دے رہا ہے 20 25 ہزار کا, ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں.
اتنا تھپا لگا ہے. آج 10,000 بل, خدا کی قسم 10,000 بل میرے گھر پہ لوگ مجھے دے کر گئے, منہ پر مار کے گئے. کس کی طرف دیکھیں ہم؟ یہ مظلوم عوام عمران نیازی کی پسی ہوئی ہے. 4 سالوں میں مظلوم عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ IMF کا ایجنڈا ترک کر کے ہمیں عوام دوست پالیسیز کو بنانا چاہیے. یہی میری التماس ہے, ورنہ یہ الیکشنز ہیں, یہ چیز ہے, لوگ بھول جائیں گے اس چیز کو. ہماری ڈیمانڈ یہ دیکھیں, ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 100% لوگوں کی یہ ریلیف دیا جائے. آگے ٹیکسوں کا بوجھ, آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے تاجروں کو ریلیف دیا. آپ نے بہت اچھا اقدام کیا کہ آپ نے کسانوں کو ریلیف دیا. ذرا رکشے والوں کو بھی ریلیف دے دیں, چھابڑی والوں کو بھی ریلیف دے دیں, ایک محلے میں رہنے والے غریب عوام کو بھی آپ ان کو ریلیف دے دیں. تو قوم تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے, دعائیں دیتی, یہی قوم دعائیں دیتی رہی, اور دعاؤں کے ساتھ آپ آئے ہیں اقتدار میں. تو آپ مہربانی کر کے ہمیں اس بنور سے نکالیں, ملک کو اس بنور سے نکالیں. یہ بجلی کے بلوں کا جو کرائسس ہے اس کو امیڈیٹلی ریزالو کرائیں اور اس کو آپ واپس لیں. بڑا شکریہ. اب طلال صاحب بات کریں گے. بہت شکریہ جی. میں عابد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ صرف NA 108 کا معاملہ نہیں ہے, یہ سارے پاکستان میں یہی معاملہ ہے. اور میں شہباز شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سیلاب بہت بڑا کرائسس ہے, مگر بجلی کے بل بھی سیلاب سے بھی بڑا کرائسس ہے اس وقت. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان سے کسی کو کوئی امید نہیں تھی, اور نون لیگ سے سب کو امید ہے. عمران خان سے کسی غریب کو اور کسی پاکستانی کو کسی اچھے کی امید نہیں تھی. اگر امید ہے تو وہ نون لیگ اور اس کی قیادت اور اس حکومت کے ساتھ ہے. ہمیں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنا ہے. عمران خان کے 3.5 سال میں لوگوں کو نچوڑ لیا گیا ہے. اب مزید ان میں کچھ باقی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے. کوئی حکومت بھی, عوامی حکومت, یہ نہیں چاہے گی کہ ایسا اقدام کرے کہ عام آدمی کی زندگی تنگ ہو. یہ مجبوری میں کیے جا رہے ہیں. لیکن میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے کہ لوگ کچھ وزراء پر سیٹسفائی نہیں ہیں, وہ خود معاملات کو دیکھیں دوبارہ. وہ ہمیشہ مشکل ترین حالات میں عام آدمی کے لیے ریلیف ڈھونڈ لاتے ہیں, لے لیتے ہیں. اس میں سے بھی ریلیف, بجلی کے بلوں میں بھی مزید ریلیف دیا جائے. 200 یونٹ تک ریلیف ناکافی ہے. عام آدمی, غریب آدمی, مڈل کلاس 200, 300, 400, 500 یونٹ عام آدمی گھر کے چلتے ہیں, جس کے گھر میں ایک فریج اور ایک موٹر ہے. سو یہ ریلیف 200 یونٹ کے بعد دوسروں کو ملنا چاہیے. یہ لوگوں کی امیدیں جو ہیں یہ نون لیگ میاں نواز شریف سے ہے. پہلا احتجاج بجلی کے بلوں پر میاں نواز شریف نے کیا, اور وہی آواز بنے میاں نواز شریف پاکستان کے لوگوں کے. آج وہ احتجاج گلی گلی, محلے محلے ہو رہا ہے جو نواز شریف نے آج سے 15 دن پہلے کیا. اسی احتجاج پر حکومت نے پوری کوشش کر کے 200 یونٹس تک ریلیف فراہم کیا ہے. بالکل مانتے ہیں, یہ بھی بڑی بات ہے, مگر یہ ناکافی ہے. لوگ اور امید لگائے بیٹھے ہیں میاں نواز شریف اور اس حکومت, یہ جو الائنس کی حکومت سے. تو یہ معاملے کے ساتھ سیلاب پر اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو وہ صرف شہباز شریف ہے. کسی اور کی کوئی تصویر کسی پاکستان کی کسی اور اپوزیشن یا عمران خان کی کبھی نہیں دیکھی کہ وہ سیلاب زدگان کے قریب بھی پہنچے ہوں. اور جب شہباز شریف جایا کرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ وہ چھتری لے کے پھرتا ہے, وہ پلاسٹک کے بوٹ پہنتا ہے, وہ پانی میں اترتا ہے, وہ غریب کے ساتھ کھڑا ہے, وہ بچوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبے سب سے زیادہ طاقتور ہیں, وہ رسپانسبل ہیں اس سیلاب کو نپٹنے سے. کہاں ہے KP کا وزیر اعلیٰ, کہاں ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ؟
دونوں وزیر اعلیٰ کی کوئی ایک تصویر مجھے دکھا دیں جس میں وہ سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہوں یا سیلاب زدہ علاقے میں گئے ہوں. دونوں وزیر اعلیٰ صرف ایک کام کرتے رہے, عمران خان کے لیے اس کے جلسے بھرتے رہے ہیں, سرکاری گاڑیوں پر جلسے بھرتے رہے ہیں. سارا زور عمران خان کے جلسے بھرنے پہ, اور اگر اس کو کوئی گرفتار کرنے کا خدشہ ہوا تو اس کے گھر باہر بیٹھ کر ڈیوٹی دیتے رہے ہیں. سیلاب زدگان کی عام آدمی کی ڈیوٹی نہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے نہ کے پی کے نے دی ہے. اور مریم نواز نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وہ سیلاب زدگان کے پاس جائیں گی, اور عمران خان کو سیلاب زدگان یاد آ گئے. یہ ڈرامے بازی جو ہے, یہ شوبدہ بازی, ذمہ داری آپ کی تھی. آپ کا کام صرف جلسے کرنا نہیں ہے. 2 حکومتیں آپ کے پاس پاکستان کے بڑے صوبوں کی, اور اس کے بعد یہ جو NA 108 کے کاغذات آپ کے منظور ہوئے ہیں, یہ بھی پاکستان میں نئی مثال ہے. ہم نے اعتراض, عابد شیر علی نے اعتراض اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران الیکشن نہ لڑے. وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران الیکشن لڑے اور میدان میں اس کو ہرایا جائے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان میں 2 سٹینڈرڈز ہیں, دوہرا معیار ہے. ایک لاڈلے کے لیے ہے اور ایک عام آدمی کے لیے ہے. عام آدمی تو اگر ایک سائیکل اپنی ظاہر نہ کرے تو نااہل ہو جاتا ہے. آپ پورا توشہ خانہ کھا گئے. ہیرو کے انگوٹیاں, ہار, بریسلٹ, گھڑیاں, آئی فون, ٹی سیٹ آپ نے ظاہر نہیں کیا, اور آپ کے کاغذ کیسے منظور ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے شہری نہیں ہیں عمران خان؟ آپ کے لیے کوئی اور قانون ہے کہ آپ بڑے ہینڈسم ہیں اور بڑے مقبول ہیں؟ اس ملک میں 2 قانون بنا لیں, ایک ہینڈسم اور مقبول آدمیوں کے لیے اور دوسرا بنا لیں عابد شیر علی اور دوسرے عام آدمیوں کے لیے. کوئی ایک ٹکے کی چیز ظاہر نہ کرے تو نااہل ہوتا ہے. کیسے کاغذ منظور ہو سکتے ہیں؟ انصاف فراہم کرنے والے ادارے اور الیکشن کمیشن اس بات پر غور کرے, اور یہ کاغذات نامزدگی جس میں ایک نہیں درجنوں مس ڈکلیریشن آف ایسٹس تھیں, وہ منظور نہیں ہو سکتے پاکستان کے قانون کے مطابق. وہ 62-63 پر کاغذات پورے نہیں اترتے. یعنی آپ کے پاس نجائز گھر ہو, آپ کے عمران خان تمہارے پاس نجائز اولاد ہو, تمہارے پاس نجائز توشہ خانہ کے گفٹ ہوں, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, تمہاری جیبوں میں اسرائیلی اور بھارتی پیسہ ہو, اور تم کہو جی یہ الیکشن لڑنے کے اہل ہے. اگر یہ الیکشن لڑنے کا اہل ہے تو نااہل کیسے ہوتے ہیں؟ دوہرا معیار نہیں چلے گا. اور شکر ہے کہ پاکستان کے ادارے کوئی جاگے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو انہیں عدالت میں سزا ملی ہے. میری تقریر بھی چلا دیں اور عمران خان کی تقریر بھی چلا دیں. بہت اچھا ہوا ہے, نوٹس ہوا ہے. مجھے امید ہے اسی سٹینڈرڈ پر سزا بھی ہوگی جہاں پر جس طرح مجھے دانیال عزیز کو سزا ہوئی. ہماری دونوں کی بھی, اس کی پریس کانفرنس, میری تقریر, اور اسی طرح عمران خان کی تقریر چلا دیں. یہ لوگوں کو لاڈلا بنا کر آپ, وہ جب چاہیں گے الیکشن لڑیں گے, وہ جب چاہیں گے حکومت کریں گے, ان کے خلاف 8 سال فیصلہ نہیں آئے گا. وہ توہین عدالت کریں, وہ توہین قانون کریں, وہ جس پاکستان کے جس ادارے کی چاہے توہین کریں, وہ الیکشن کمشنر کو گالی دیں, وہ عدلیہ کو پکاریں, وہ افواج کو غدار اور میر جعفر اور صادق کہیں, جس کی مرضی توہین کریں, میڈیا کو وہ لفافے اور وہ کیا کہتے ہیں گالی دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور میں مطالبہ کرتا ہوں دوبارہ, اگر توہین عدالت, اگر یہ نوٹس لیے گئے ہیں تو بہت اچھا ہوا, لیکن بہت دیر بعد لیے گئے ہیں. چلیں, دیر آئے درست آئے. NA 108 کے کاغذات جو منظور ہوئے ہیں, جس پر عابد شیر علی صاحب نے اعتراض کیا تھا, میں کہتا ہوں دوبارہ ایک دفعہ اس کو ایگزامن کیا جائے. یہ پاکستان کے قانون کا معاملہ ہے, نہیں تو سب کو اجازت دے دیں پھر کہ جو مرضی کوئی کرے.
جو مس ڈکلریشن آف ایسٹ کرے کچھ نہ بتائے. عمران خان یہ گلی محلوں میں N108 کے الیکشن یہ فیصلہ آباد میں ہو رہا ہے, کوئی ایک آدمی دعا دینے والا عمران خان تمہیں نہیں ہے. 4.5 سال 3.5 پونے 4 سال میں کوئی کارنامہ تم نے نہیں کیا. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو کہ کسی گلی محلے میں لوگ کہیں کہ یہ جی خان صاحب کر گئے تھے تو بڑا اچھا کام تھا. اس لیے تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر تمہیں لاڈلا بنانا بند کیا جائے, تمہارے ساتھ بھی وہی قانون لگایا جائے جو عابد شیر علی کو قانون لگتا ہے, جو عام شہری کو قانون لگتا ہے. آپ تمہارے کاغذات منظور نہیں ہو سکتے اگر وہی قانون لگے جو عام پاکستانیوں کے لیے لگتا رہا ہے 62-63 پر. بہت شکریہ. اچھا عابد بھائی, طلال بھائی نے کہا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب تک ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا, کب سے وہ توہین عدالت کے علاوہ باقی ہر ادارے کی توہین کر رہا ہے, کیوں کوئی عمل اس پر سزا نہیں ہو رہی. کوئی عام آدمی ایک اتنی سی ٹویٹ کر دے, اس کو اٹھا کر بند کر دیا جاتا ہے, اور یہ سٹیج پر کھڑا ہو کے گالی دیتا ہے, یہ دھمکی دیتا ہے, یہ نام لے کے باتیں کرتا ہے. اور یہ باتیں اور گالی دینے میں, اور اس کے بعد بغاوت کا اعلان اس کے چیف آف سٹاف نے کیا ہے. اس کے گھر کی لینڈ لائن سے, عمران خان کے گھر کی لینڈ لائن سے وہ بیان دیا گیا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں, یہ ہم اس وقت تک اسے لاڈلا سمجھیں گے جب تک اس پر قانون کی عملداری نہیں ہوتی. دوسرا آپ نے اشارہ کیا کہ گزرا چینج کرنا چاہیے, 2 دن گزرا 3-4 گزروں پہ نظر ثابت ہونی چاہیے. آیا آپ مفتہ اسماعیل کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں کون سی طاقتیں ہیں کہ جو نواز شریف کی بات نہیں مانی جائے؟ گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی عام آدمی کی آواز ہے تو نواز شریف ہے. عمران خان صاحب تو اپوزیشن ہے ہی نہیں, وہ تو اقتدار ڈھونڈنے کے لیے گلی گلی محلے محلے خوار ہو رہے ہیں. وہ کوئی ایک تقریر دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ وہ آئیں گے تو وہ غریب آدمی کے لیے کیا کریں گے. کوئی ایجنڈا نہیں ہے, صرف ایک ایجنڈا ہے کہ میری حکومت چھینی کیوں گئی ہے. نواز شریف ہی ایک آواز ہے, حکومت اپنی ہو یا کسی کی ہو, نواز شریف عوام کی آواز بنتا ہے, اور وہ اس نے بن کے دکھایا. اور اس نے اپنی حکومت کو کوئی یہ نہیں کہ یہ کسی اور کی حکومت ہو تو وہ آواز اٹھائے اور اپنی ہو تو آواز نہ اٹھائے. جو ریلیف تھوڑا سا ملا ہے وہ بھی میاں نواز شریف کے احتجاج, میاں نواز شریف کی آواز پہ ملا ہے, احکامات پہ ملا ہے. اور انشاءاللہ ہم سارے مسلم لیگی ہیں, ہماری جماعت ہے, ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہم عام لوگوں کی آواز بن کے ان تک آواز پہنچا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ایڑیاں رگڑیں گے, یہاں سے ہی انشاءاللہ ریلیف نکلے گا. اچھا مفتہ اسماعیل کی جگہ اگر اسحاق ڈار ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے گا اس سے؟ دیکھیں جی, وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. جو IMF کی کنڈیشنز ہیں اس کو رینیگوشیٹ کیا جانا چاہیے. آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا. ماضی میں بھی IMF کی بڑی سخت کنڈیشنز رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے اس کو رینیگوشیٹ کر کے 2 روپے 15 روپے پیسے یونٹ رکھا. کبھی غریب آدمی پر 300 یونٹ تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. نواز شریف صاحب فائل پھینک دیا کرتے تھے کہ اٹھا کے لے جائیں. تو یہ چیز کرنی چاہیے کہ آپ بالکل فلیٹ ہو جائیں. پاکستان کے عوام نواز شریف سے محبت کرتے ہیں, ہماری جماعت سے محبت کرتے ہیں, تو وہ ان کی آواز ہم نے نواز شریف صاحب تک پہنچائی ہے. تو ان کے اقدامات کی, ان کے انٹرفیئرنس سے یہ 200 یونٹ تک کا ریلیف ملا. مجھے امید ہے کہ فردر ریلیف انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب لے کر دیں گے. یہ پاکستان کے لوگ ان کی طرف دیکھ لیں. اسماعیل کی جو منسٹری ہے, فنان منسٹری ہے, وہ مذاکرات کرنے میں بھی اس طرح سے جیسے سابقہ حکومتوں نے مذاکرات کیے ہیں, اور IMF سے دوبارہ بھی انہوں نے چیزیں منوانے کی کوشش کی ہے. مفتہ اسماعیل کی ٹیم مکمل ناکام رہی ہے. آج انڈسٹری فیصلہ آباد کی, پورے پاکستان کی انڈسٹری تقریباً بند ہونے کے قریب ہے. اور یونٹس پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ انٹرنور جیسی کہ بڑی بڑی انڈسٹری وہ بند ہو رہی ہے. ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. ایکسپورٹر ہمیشہ بند نہیں ہوئے ہیں, ایکسپورٹر نے اپنا کام کیا ہے.
आप समय वही बात करता हूँ, मुफ्ता इस्माइल की टीम अभी तक भी $1 लाख की किस्त रिलीज नहीं हुई पाकिस्तान को, और हमने कहाँ खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। आप क्यों मुताबिक पेश कर रहे हैं कि मुफ्ता इस्माइल की टीम को चेंज किया जाए? देखिए जी, हमारी जमात है और ये बात हम इंटरनल मीटिंग्स के अंदर होती हैं हमारी पार्टी के अंदर, तो ये मैं पब्लिक चीज़ नहीं कर सकता आपके सामने कि मैं थ्रू मीडिया आपसे कम्युनिकेट थ्रू लीडरशिप करूँ। वो हमारी डायरेक्ट एक्सेस है। अगर कोई चीज़ है तो ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन आप सही फरमा रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले लोग परेशान हैं। पावर लूम मेरी शहर की बंद हो गई है। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है, पाकिस्तान की ये बैकबोन है फैसलाबाद। अगर फैसलाबाद की कमर टूटती है, हमें असेंबलियों में बैठने का शौक़ नहीं है। मैं ये इलेक्शन असेंबली में जाने के लिए नहीं लड़ रहा, खुदा की कसम असेंबली में जाने के लिए नहीं लड़ रहा है। एक जो आमराना सोच है, एक फितना है, फसाड है ये इमरान नियाजी, ये उसके खिलाफ ये इलेक्शन में जाया जा रहा है। लेकिन मैं तमाम नुमाइंदे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन हाउस भी बैठे हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये इस तरह की वन वे ट्रैफिक पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात में डाल देगी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।